لیکن یہ کوئٹہ کی چائے میں خاص بات کیا ہے؟ بڑی اس کے حوالے سے کہانیاں سن رکھی ہیں. کوئی کہتا ہے جی اس میں کچھ ملایا جاتا ہے, میں نام تو نہیں لے سکتا. جو ہوٹل پہ کام کرتا ہے, جو چائے بنانے والا ہے, وہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے وہاں کھڑے ہو کر کے, گرمی میں پسینے چھوٹ رہے ہیں, اور وہاں وہ محنت کر رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ حلال روزی میں حرام کیسے ملا سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں. بہت اچھی بات. بالخصوص میں کراچی کی جو عوام ہے, خاص کر کے اس میں سب سے زیادہ ہمیں جو سپورٹ ہے وہ ہمارے اردو بولنے والے, اردو سپیکنگ کی سپورٹ ہے. ہوٹل جو ہے وہ کراچی شہر والوں کے لیے میرے خیال سے ان کے دوسرا گھر ہے. ہوٹل اندر خالی پڑا ہوا ہے, چاہے وہ گرمی ہے یا سردی ہے, باہر بیٹھے ہوئے. اچھا وہ اگر اندر بیٹھیں گے تو ان کے گھر سے نکلنے کے, کراچی والوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ کراچی والے اگر وہ گھر سے باہر نکلے جا کر کے پھر ہوٹل کے اندر بیٹھ گئے تو ان کا نکلنے کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ صرف یہ چائے دابا نہیں, جتنے بھی بڑے ریسٹورنٹ پہ آپ جائیں گے, چاہے دو دریا پر آپ جائیں, چاہے بڑے ریسٹورنٹ پر جائیں, آؤٹ ڈور پہ لوگ زیادہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. میں خریدار ہوں, میں مارکیٹ جاتا ہوں تو مجھے کوئی چیز سستی مل رہی ہے تو میں تو وہ پرچیز کروں گا, اچھی چیز پرچیز. میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ یہ ڈیوٹی پیڈ ہے یا نہیں, یہ تو دکاندار اور ہمارے متعلقہ ڈپارٹمنٹ ایجنسیز کا کام ہے. میں 10,000 پہ مجھ سے ڈیلی لے لیں آپ, ٹھیک ہے 25,000 اس چینل والوں کو بچت ہو جائے گی, آپ چینل بھی چلاتے رہیے گا اور چائے دابے ہم آپ کو دے دیں گے. ٹیکس کیوں نہیں دیتے ہم لوگ؟ دیکھیں پتی ہم خریدتے ہیں, ڈیوٹی پیڈ اگر آتی ہے نہیں آتی یہ ہمارا کام نہیں ہے, کاسٹ میں کٹ جاتی ہے. بالکل کاسٹ میں جو ہے نا گورنمنٹ کو فائدہ ہے, ہو جاتا ہے. سیکنڈ ہم گیس استعمال کرتے ہیں, وہاں پہ ٹیکس دیتے ہیں. بجلی استعمال کرتے ہیں, ڈبل ٹیکس. آپ کسی بھی شاپ میں جائیں گے وہاں آپ کو 4 بلب نظر آئیں گے, سیور نظر آئیں گے. ہوٹل پہ جائیں گے آپ کو 20 سیور 20 وہ آئیں گے, لاکھوں روپے ہم بل پے کرتے ہیں. اچھا جہاں ہم کرایہ پے کرتے ہیں, اب وہ مالک گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہا نہیں دے رہا ہے وہ ہمارے ایڈک نہیں ہے, مگر گورنمنٹ کو مرے. یاسر ایک چائے دعوے سے چھوٹا سے چھوٹا چائے دعویٰ 10 خاندان اور بڑے سے بڑے 20-25 خاندان آباد ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر یہ ایک بلوچستان صوبہ جو ہے وہاں سے وابستہ ہے, جو کہ نہ وہاں پر کوئی فیکٹری ہے نہ کوئی انڈسٹری ہے, بے روزگاری بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں, موبائل استعمال کر رہے ہیں, اسٹیٹس لگایا جی, کسی رشتہ دار کو جلانے کے لیے, کسی دوست کو جلانے کے لیے. بہت خوب. اچھا کسی بڑے لیڈر کے پاس گیا, اپنے پکچرز لے لیے, اپلوڈ کر دیے کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب سے خود بڑے لیڈر ہو. میرا پہچان زمزم پیالہ ہے, زمزم پیالہ ہے تو میں ہوں, میرے ساتھ کم سے کم 200-250 خاندان آباد ہے. یہ بن چکا ہے. کل میں DHA گیا تھا. اگر کراچی میں دیکھا جائے تو سب سے سیفٹی صفائی ستھرائی جو وہاں پہ قانون کے حساب سے اگر دیکھا تو سب سے سینسیٹیو جو ہے نا DHA ہیں. اس پر DHA میں اوپن جو ہے نا فوڈ کورٹ بنایا گیا, اوپن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ولی خان صاحب جو کہ CEO ہیں زمزم پیالہ کے, ان کی بھی ایک ہوٹل ہے اور چائے خانے مختلف جس کے اوپر بڑی زبردست چائے سرو کر رہے ہیں. انہوں نے بھی کچھ انوویشنز جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں, کچھ تجربے انہوں نے کیے ہیں, آج اس کے بارے میں بھی ان سے بات ہوگی. ولی خان کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں. ولی صاحب بہت شکریہ بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. یاسر سب سے پہلے تو میں تمام اس وقت جو آپ کے فین ہیں فالوورز ہیں ان کو سلام کہتا ہوں, اور سیکنڈ آپ کے K21 نیوز جو کراچی کی آواز ہے اور آپ کے شو ہیں جو آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا شو میں بلایا, آپ کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ ان کا ولی صاحب کا ایک ہوٹل ہے, ہمارا ایک ہوٹل نہیں ہے, ہمارے 11 برانچز, بہت برانچز بھی نہیں ہے, 11 برانچز ہیں ہمارے. میں تو وہ تو ابھی پتہ چلے گا جب آپ سے بات ہوگی نا, کیونکہ میں تو ابھی ذرا ایک کے بارے میں ہی. تو یہ چائے دابا جو ہے کراچی کا, بالخصوص میں کراچی کی جو عوام ہے خاص کر کے اس میں سب سے زیادہ ہمیں جو سپورٹ ہے وہ ہمارے اردو بولنے والے, اردو سپیکنگ کی سپورٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسٹمر یہی ہے, اور کسٹمر ہے ہمارے تو ہم چل رہے ہیں, اگر کسٹمر نہیں ہے تو ہوٹل کہاں سے چلے گا. اور دوسری بات جو نوجوانوں کے آپ جو بات کر رہے ہیں, آج کل جو پاکستان کی معیشت کی جو حالات ہیں, اگر کوئی کرائم کی طرف جا رہا ہے یا کوئی غلط جگہ جا رہا ہے تو میرے خیال سے سب سے بیسٹ جو ہے نا, اگر گھر کے پاس آپ کے محلے میں کوئی ہوٹل ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی نوجوان بیٹھ رہا ہے, وہاں پر چائے پی رہا ہے اور وہ اپنے دوستوں کو بلا کر کے وہاں گپ شپ کر رہے ہیں, وہاں سے ان کے والد صاحب بھی گزرتے ہیں, کوئی ان کے بڑے بھائی بھی گزرتے ہیں, تو ان کے نظر بھی ہوتے کہ ہمارے بھائی ہے, ہمارا بچہ جو ہے نا چلو یہ ہوٹل پہ سیف سائڈ بیٹھا ہوا ہے. اچھا کراچی میں کوئٹہ ہوٹلز تقریباً پورے پاکستان میں ہیں, مگر کراچی میں اس کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. کراچی میں 70% جو ہے نا فلیٹس ہیں, اور 30% بنگلوز گنتی کیا جا سکتے ہیں.
اچھا، اس فلیٹس میں جب آپ کے پاس کوئی دوست آتا ہے یا کوئی مہمان آتا ہے تو ہر کسی کو آپ گھر بھی نہیں بلا سکتے ہو دوستوں کو. بہت خوب. تو سیکنڈ جو ہے نا آپ کا چائے دعویٰ سن لو آپ کا دوسرا گھر ہے. بالکل ایسے دوسرا آپ کا گھر ہے کہ جو آپ ان کو ہوٹل پر بلالتے ہیں کہ بھائی آپ آئیں, تو ان کی مہمان نوازی بھی ہو جاتی ہے اور گھر والے بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے, کیونکہ فلیٹس میں جو ہے نا آپ مشکل ہوتا ہے کراچی شہر میں. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی. تو وہ ہوٹل جو ہے وہ کراچی شہر والوں کے لیے میرے خیال سے ان کے دوسرا گھر ہو رہا ہے. کیا اچھی بات بتائی آپ نے. واہ, بالکل ایسا ہی ہے کہ دوسرا گھر جو ان کا ہے, مہمانوں کے لیے بھی جو ہے وہ لوگوں کو بلاتے ہیں, وہیں پہ مدعو کرتے ہیں اور وہیں پہ سارے معاملات جو ہے وہ ڈسکس ہوتے ہیں. ولی صاحب یہ خیال کیسے آیا؟ آپ تو ماشاءاللہ خود گڈ لکنگ ہیں, بہت سارے کام جو ہے اور بھی کر سکتے تھے. یہ چائے پیالہ جو ہوٹل ہے یہ کیسے دماغ میں آئی بات؟ کیا یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے, گھر میں اور بھی کوئی کرتا رہا ہے, یا پھر ایک دم سے یہ خیال آیا کہ یہ مارکیٹ ہے, اس کو کیپچر کرنے کی ضرورت ہے؟ کیسے اس طرف آئی, ذرا فرمائیے. میں اس لیے یاسر, میں نے اکثر ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں اس پہ میسیج یہ دیتا ہوں, کبھی بھی کسی چیز کو پلاننگ کے تحت آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. 10 لوگوں میں سے اگر کوئی ایک شخص پلاننگ میں شاید 2 شخص کامیاب ہو جاتے ہیں, 8 لوگ ناکام ہو جاتے ہیں. اکثر ہم سنتے ہیں کہ وہ کوئی بتا رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے کام اسٹارٹ کیا اور وہ میں اس میں نقصان کر کے بیٹھ گیا ہوں. کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے پلانے کو دیکھ کر کے یہ کیا ہے, جو کہ دیکھنے سے ہمیشہ آپ ناکام ہوتے ہوں. یہ سلسلہ ہمارا تقریباً 2005 سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. اچھا, 2005 سے ہم نے جب سلسلہ سٹارٹ کیا, ہمارا کوئی اتنی ٹارگٹ نہیں تھا کہ اس طرح سے ہم اس کو برانڈ بنائیں گے زمزم پیالہ کو. کرتے کرتے 2017 میں ہم نے بالکل ایک پلاننگ کے تحت جو ہے نا اس کو چینج کیا. ٹھیک ہے. زمزم پیالہ کا نام دیا, اس کو ٹریڈ مارک کیا, رجسٹرڈ کیا, اور اس کو سیکوینس کے تحت جو ہے نا برانچ 1 2 3 اس طریقے سے لے کے چلتا گیا. اس وقت جو چائے دابا ہے اس میں سمجھ لو زمزم پیالہ اس وقت پاکستان میں اگر دیکھا جائے کوئٹہ کی جو چائے دابے ہیں تو اس میں یہ برانڈ کے تحت اس میں ہے چائے دابا. تو یہ ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کیا, تو خود بخود جو ہے نا چیزیں ہوتی گئی ہیں, آئیڈیاز آتے گئے اور آئیڈیاز آتے گئے, وہ امپلیمنٹ ہوتا رہا. بہت بہت خوب. اس میں اگر ہم یہ آئیڈیاز پہلے سے لے کے بیٹھتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, تو اس آئیڈیاز میں تقریباً فیل ہو جاتا ہے انسان. فیل ہو جاتا ہے. یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ پہلی کہاں پہ جگہ بنائی جہاں پر آپ نے کام کا آغاز ہوا؟ سب سے پہلے میں نے جگہ بنائی آئی چندی گڑھ روڈ پہ, برانچ 1 ہم نے. بہت خوب. اور سیکنڈ پھر ہم نے برانچ اوپن کیے DHA فیز 2. ٹھیک ہے. پھر برانچ 3 ہم نے طارق روڈ لبرٹی چوک پہ اوپن کیا. واہ. 4 جو ہے نا ہم نے امپریس مارکیٹ میں, جو کہ اب وہ امپریس مارکیٹ رہا نہیں, وہاں پر میں وہاں کا بھی وکٹم ہوں. اچھا. تو اس کو تو گرایا گیا. پھر اس کو برانچ 4 ہم نے کلفٹن ڈیلا والا مارکیٹ میں اوپن کیا. تو پھر اس کے بعد برانچ 5 ہم نے وہ بھی آئی چندی گڑھ روڈ پہ بیگم گلی کے نام سے ہوٹل گلی ہے, وہاں پر اوپن کیا. برانچ 6 پھر بلاول ہاؤس کے پاس جو ہے نا بلاک 2 پہ. تو یہ جگہیں کون اس کا انتخاب کر رہا تھا؟ انتخاب میں کر رہا ہوں. خود کر رہے تھے؟ جی, بڑی کمال بات ہے. اچھا, یہ میں بتا دوں جو کراچی سے باہر لوگ ہیں شاید ان کو ان تمام جگہوں کے بارے میں اتنا علم نہ ہو, لیکن یہ شہر کی مصروف ترین جگہیں ہیں. یہ وہ جگہیں جیسے آئی چندی گڑھ روڈ ہے, ٹریڈ سینٹر ہے یہ شہر کراچی کا, تجارتی مرکز, بڑی تعداد میں آفس کے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بنانا بڑا کمال. اس کے بعد اور جیسے دیگر جگہیں بتا رہی ہیں, تو ساری ایسی جگہیں جیسے طارق روڈ کا انہوں نے بتایا مصروف ترین شہر کراچی کی جگہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ بڑا کمال جو ہے اس کا وہ جو آؤٹ کم ہے وہ رہا ہوگا. ایسا ہی ہے جی؟ بالکل. کمال کی جگہ آپ ذرا خیال کیجئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چائے دعوے کے اوپر کسی کے نظر نہ ہو. بہت سے ایسے شعبے ہیں کہ جو چیزوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. چائے دعوت دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے یاسر, بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں, مگر جب کوئی کام آپ کرتے ہو نا تو لگ جاتا ہے پتہ کہ کتنا آسان ہے. محنت اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس کے لیے محنت بھی چاہیے, اور اس کے لیے پھر دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ فرق نہیں ہوتا. آپ کہیں کی چائے آپ کو بہت اچھی لگتی ہے تو تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے, کیونکہ جو بیسک انگریڈینٹس ہیں وہ تو سب ایک ہی ہیں. تو اس وجہ سے کمپٹیشن اور بھی بڑھ جاتا ہے. اور پھر اب تو یہ کہ جگہ جگہ آپ دیکھیں شہر کراچی میں, بلکہ پورے پاکستان میں اب تو یہ سلسلہ ہو چلا ہے کہ آپ کو ایک کے برابر میں ایک, اور اس کے ساتھ پھر بڑی تعداد میں آپ کو لائن سے جو ہے بہت سارے کیفیز اور اس طرح کے چائے ہوٹل نظر آتے ہیں. یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے, اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو کوئٹہ کی چائے ہے, چائے تو ہر جگہ کی ہم نے پی ہے, لیکن یہ کوئٹہ کی چائے میں خاص بات کیا ہے؟
بڑی اس کے حوالے سے کہانیاں سن رکھی ہیں. کوئی کہتا ہے جی اس میں کچھ ملایا جاتا ہے, میں نام تو نہیں لے سکتا, کوئی کہتا ہے کچھ ملایا جاتا ہے. یہ ولی خان چکر ہے کیا؟ سچ سچ بتائیں کہ بڑی اسپیشل چائے ہوتی ہے. یعنی ہم گھر میں بھی بچے اکثر کہتے ہیں کہ یار جو ہوٹل پہ چائے ملتی ہے اس کا تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے, اور سالہ سال ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹیسٹ میں بھی کوئی تبدیلی. چکر کیا ہے یہ سمجھا؟ مگر یہ یاسر آپ کی اسکرین کے اوپر تو میں یہ نہیں بتا سکتا ہوں. اگر آپ کی اسکرین کے اوپر میں نے یہ بتا دیا تو آپ کی جو فین ہے فالوورز ہیں وہ تو آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے. بہت تو یاسر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ ایک میسج آپ کے شو کے توسط سے دیتا ہوں, کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ اپنی حلال روزی کو کبھی بھی وہ حرام یا مکروہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. جو ہوٹل پہ کام کرتا ہے, جو چائے بنانے والا ہے, وہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے وہاں کھڑے ہو کر کے, گرمی میں پسینے چھوٹ رہے ہیں, اور وہاں وہ محنت کر رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ حلال روزی میں حرام کیسے ملا سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں. بہت اچھی بات کی آپ. چائے اس لیے کوئٹہ ہوٹل کی اچھی ہے کہ کنٹینیو کوئی بھی چیز جب بن رہی ہوتی, چاہے وہ سالن ہو, چاہے وہ چائے ہے یا پراٹھا ہے, بہت خوب, تو وہ اس لیے قدرتی بات ہے کہ وہ چائے وغیرہ اچھی لگتی ہے, رولنگ میں آ جاتی ہے. پتی جو ہے نا وہ اچھی کوالٹی کا استعمال کرتے ہیں, دودھ اچھی کوالٹی کا استعمال کرتے ہیں, یہی 2 چیزیں ہیں. باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, صرف لوگوں کی کہانی ہے, لوگوں کے پرپگنڈے ہیں کہ کسی کے کام کو متاثر کرنا, تباہ کرنا. تو یہ لوگ معاشرے میں تو ہیں. بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ واقعی کوئی ایک جائز طریقے سے, حلال طریقے سے جو کمانا چاہتا ہے, خوف خدا اس کے دل میں بھی ہے, یقیناً کوئی ایسی بات نہیں. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ چیز ایک جگہ جو بنتی رہتی ہے, جو مثال کے طور پہ آپ پیزا بناتے ہیں, اس طرح کی چیز بناتے ہیں, ان کے جو بڑے بڑے اوونز ہوتے ہیں یہ 13 گھنٹے چلتے رہتے ہیں, تو ظاہر ہے اس کی ہیٹ بڑی اچھی ہو جاتی ہے, اور پھر وہ جب بن کر آتے ہیں تو اس کا واضح فرق ہوتا ہے. جو ہم گھر میں بناتے ہیں اس سے یکسر مختلف ہوتے ہیں. اچھا, انوویشنز کی تھوڑی سی بات ہونا, اس میں تجربے کی ہے. اب ظاہر ہے کہ جدت آتی جا رہی ہے, اور نوجوان نسل کو جدت جو ہے وہ پسند ہے. یہ کمال کا ایک آئیڈیا میں نے دیکھا, یہ ابھی انہوں نے یہ بنایا ہے جی, یہ ڈبہ کم کیٹل ہے. اور اب کراچی میں ہوتا ہی ہے کہ جب بھی چائے کے لیے ہم جاتے ہیں نا, ہم خود بھی آفس میں جب کبھی بیٹھے ہوتے ہیں دیر تک, تو ہم اپنے ساتھ تھرمس لے کر آتے ہیں. تو یہ تھرمس ہی آپ نے اس کو بنا دیا, تو بڑی زبردست انوینشن ہے. یہ کیسے خیال آیا, اور یہ کیا سلسلہ ہے ڈبے کے بارے میں بھی بتائیں. ہاں, ڈبے کے حوالے سے یہ تو ہمارے سوشل میڈیا پہ پلیٹ فارم پہ ہمارا ایک عامر بابا ہیں کہ جو اس کو ہم نے سوشل میڈیا پہ ایک نئی چیز کو ہم نے متعارف کروایا, پاکستان میں فرسٹ ٹائم لانچ کروایا. تو وہ یہ کہتا تھا کہ بھائی ڈبے کے اندر جوتے. اچھا, جوتے جو ہے نا وہ ایسے مشہور ہو گئے کہ کراچی میں ماشاءاللہ اس کی جو ہے نا اب ہم اس کو پیکنگ پورا نہیں کر پا رہے ہیں. یہ آئیڈیا ایسے آیا کہ یہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں 6 سال پہلے یہ انہوں نے لانچ کیا تھا. تو 2019 میں نے یہ پاکستان میں لانچ کرنا تھا, کووڈ کی وجہ سے پھر میں نہیں کر سکا. تو ابھی میں نے تقریباً 7 مہینے یا 8 مہینے ہو گئے اس کو لانچ کرتے ہوئے. یہ ٹیٹرا ٹی پیک ہے جس میں 1 لیٹر میں اور 1/2 لیٹر میں. ٹھیک ہے, عموماً تو آپ نے سنا ہوگا کہ آپ دودھ کی دکان پہ گئے 1 لیٹر دودھ دو, 1/2 لیٹر دودھ دو, مگر اب ایسا ہے کہ زمزم پیالہ 1 لیٹر میں اور 1/2 لیٹر میں چائے دستیاب ہے. واہ جی واہ. اور پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہم نے یہ لانچ کروایا ہے, جس میں چائے جو اس کے اندر پیپر استعمال ہوا ہے, الومینیم جو پیکنگ کے اندر ہے جی, وہ فوڈ کوالٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, فوڈ کوالٹی ہے کہ اس میں 1.5 سے 2 گھنٹے تک چائے گرم رہتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر چائے ٹھنڈی ہو بھی جائے, اگر اس چائے کو آپ نے ایک جوس کی طرح سمجھ کر کے آپ نے فریج میں رکھ دیا ہے, 3 دن کے بعد بھی اگر یہ چائے آپ گرم کریں گے سیم ٹیسٹ ہوگا. ارے واہ. اور ٹیسٹ چینج نہیں ہوگا. زبردست. اور 1.5-2 گھنٹے کے بعد بھی اگر آپ آفس میں چائے منگواتے ہیں یا کہیں پر بھی آپ اب آج کل کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تو ہمارے یہاں سے چائے لوگ لے کے جاتے ہیں 50 لوگوں کے لیے, 100 لوگوں کے لیے, چائے کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوتا ہے, یہ بڑا سیم ٹیسٹ ہے. بہت زبردست انوویشن ہے واقعی, کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں ہی چائے جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آپ نے اس کو پرزرو کیا, اور یہ انوویشن ہے کہ آپ اس میں اپنا ذہن لگائیں. اور یہ جو انہوں نے بڑے صحیح طریقے سے اس کا استعمال کیا ہے, تو ایک بہت بڑا پرابلم شہر کراچی کے لوگوں کے لیے ہے کہ چائے وہ ہوٹل کی پسند تو کرتے ہیں, لیکن وہ اگر گھر پہ لے کے جاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بالکل چینج ہو جاتا ہے. تو اس سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آپ کی بچت ہو گئی. یہ تو بڑا زبردست کام جو ہے وہ ولی خان صاحب نے کیا. اچھا, اب تھوڑی سی اور آگے بات چلتے ہیں, تھوڑا بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں نا. ابھی آپ نے کہا جب کاروبار پھیلتا ہے, کوئی ترقی کرتا ہے, تو ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے
کہ لوگ فوراً سے سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو فلانا چیز ملا رہا ہے، یہ تو اس کا کام کر رہا ہے، یہ تو اس کا کام کر رہا ہے. پہلی بات تو آپ کی بات بالکل درست ہے. پھر یہ جو اب یہ دکھاتے ہیں کہ جی دودھ کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا، آپ تو ٹی وی پروگرامز میں بھی دکھانا شروع کر دیا ہے کہ اتنا کم دکھاتے ہیں، اتنا زیادہ اس کی مقدار ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر ٹیکس کم ادا کیا جاتا ہے، پر پیالی کا حساب نہ جانے اور کیا کیا شروع ہو گیا. ان ساری چیزوں کا کیا مقصد ہے، یہ ذرا فرمائیں. یاسر، میں ابھی کچھ دن پہلے الیکٹرانک میڈیا ہے، میں چینل کا نام نہیں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں نے ایک پروگرام دیکھا، مجھے ایک عجیب سے لگا وہ. ٹھیک ہے. وہ پروگرام میں وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ ایک چائے دابا جو ہے 1 کلو دودھ میں 13 کپ، جو کہ 13 کپ نہیں 5 کپ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. 1 کلو دودھ میں زیادہ زیادہ چھوٹے کپ ہے تو 6-7 نکل جائیں گے زیادہ زیادہ. سیکنڈ، وہ پروگرام میں یہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو چائے دابے والے ہیں وہ الاسب اسکوائر میں جا کر کے پتی پرچیز کرتے ہیں کہ جو ڈیوٹی پیڈ نہیں ہے، وہ سستی پتی خرید رہے ہیں. اسمگلڈ ہے، وہ اسمگل شدہ پتی ہے، وہ ہوٹل والا وہ خرید رہے ہیں. اور پھر اس نے صرف چائے دابے کو جو ٹارگٹ کیا، پھر میں نے اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ میں نے اس چینل والوں کو بھی جواب دیا، دکھایا کہ بھائی یہ چائے اتنی نہیں، اتنی نکلتی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ میں نے یہ بھی اپنے ہوٹل والے کے اوپر ڈال دیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ پتی اسمگل شدہ ہے، تو میں نے یہ کہا کہ آپ یہ جو پتی اسمگل شدہ ہے تو آپ برائے مہربانی جو متعلقہ ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے، ہماری ایجنسی سے، ان کو آپ بتائیں کہ بھائی اسمگل یہاں تک کیسے ہوا ہے، کیسے پہنچا ہے. آپ، میں خریدار ہوں، میں مارکیٹ جاتا ہوں تو مجھے کوئی چیز سستی مل رہی ہے تو میں تو وہ پرچیز کروں گا، اچھی چیز پرچیز. میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ یہ ڈیوٹی پیڈ ہے یا نہیں، یہ تو دکاندار اور ہمارے متعلقہ ڈپارٹمنٹ ایجنسی کا کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. سیکنڈ، تھرڈ، انہوں نے یہ کہا کہ ایک چائے ہوٹل جس پہ 2 من دودھ نکلتا ہے تو اس میں ڈیلی ان کے پروفٹ جو ہے انہوں نے اپنی کیلکولیشن کی ہوئی ہے کہ اس پہ یہ لوگ 35,000 روپے کماتے ہیں. گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس نہیں دیتے ہیں، گورنمنٹ کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، پورا کے پورا ہوٹل والوں کو جو ہے نا بچت ہے. تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ میں نے بولا کراچی میں جتنے بھی 2 من دودھ نکلنے والے ہوٹل ہیں، میں انشاءاللہ ہماری ایک کمیونٹی ہے پشتو سپیکنگ کی جو چائے دابا ہے، تو مجھے اس کے ورتھ پتا ہے. میں نے 10,000 پہ مجھ سے ڈیلی لے لیں آپ. ٹھیک ہے. 25,000 اس چینل والوں کو بچت ہو جائے گی، آپ چینل بھی چلاتے رہیے گا اور چائے دابے ہم آپ کو دے دیں گے. 2 من کی دودھ جو ہے آپ کو 35,000 آپ بول رہے ہیں بچت، ہمیں 10,000 دے دیں، 25,000 آپ کو بچت. آپ رکھو. تو اس طرح کے پروپیگنڈے جب کیے جاتے ہیں. اچھا، ٹیکس کیوں نہیں دیتے ہم لوگ؟ دیکھیں، پتی ہم خریدتے ہیں، ڈیوٹی پیڈ اگر آتی نہیں آتی یہ ہمارا کام نہیں ہے، کاسٹ میں کٹ جاتی ہے. بالکل کاسٹ میں جو ہے نا گورنمنٹ کو فائدہ ہے، ہو جاتا ہے. سیکنڈ، ہم گیس استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ ٹیکس دیتے ہیں. بجلی استعمال کرتے ہیں، ڈبل ٹیکس. آپ کسی بھی شاپ میں جائیں گے وہاں آپ کو 4 بلب نظر آئیں گے، سیور نظر آئیں گے. ہوٹل پہ جائیں گے آپ کو 20 وہ آئیں گے، لاکھوں روپے ہم بل پے کرتے ہیں. اچھا، جہاں ہم کرایہ پے کرتے ہیں، اب وہ مالک گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے وہ ہمارے ایڈک نہیں ہے، مگر گورنمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے، پولیس کو دینا پڑے گا، اس کو دینا پڑے گا. ساری چیزوں کو ہم جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. ٹیکس جو ہے نا وہ اگر چائے کے اوپر لاگو نہیں ہے. اچھا، پھر وہ چائے دابا جو ہے یاسر، ایک چائے دابے سے چھوٹا سے چھوٹا چائے دابا 10 خاندان اور بڑے سے بڑے 20-25 خاندان آباد ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر یہ ایک بلوچستان صوبہ جو ہے وہاں سے وابستہ ہے، جو کہ نہ وہاں پر کوئی فیکٹری ہے نہ کوئی انڈسٹری ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے. اب اگر وہ آ کر کے یہاں پر چائے دابا کھول کر کے اپنا گھر چلا رہے ہیں، کرمنل ایکٹیویٹی نہیں کر رہا ہے، غلط وہ نہیں کر رہا ہے، تو میرے خیال سے اس طرح کی چیزوں کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہیے، بجائے کہ ان کو مزید اپریشیٹ کرنا چاہیے لوگوں کے جو محنت کرتے ہیں. بالکل یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے یہاں بے جا تنقید کی بھی ہمیں عادت ہے. اور دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی کاروبار چلتا ہے تو ہمارے یہاں لوگوں کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. اور میڈیا کے جو ہمارے دوست ہیں خاص طور پہ جو یہ کام کرتے ہیں، ہمارے اپنے بھی بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے نقائص کی نشاندہی کرتے ہیں. ضروری ہونا چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے. تاہم اس کی آڑ میں جو دیگر کام ہو رہے ہیں، چلیں ان کے پاس تو نہیں ہو رہے تھے، خالصتاً چائے بیچ رہے ہیں یا پلا رہے ہیں لوگوں کو، لیکن جو دیگر کام ہو رہے ہیں جیسے شیشہ اسموکنگ ہو رہی ہے اور یہ اس کے خلاف ضرور کام کریں. اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ حساب کتاب لگائیں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ اکانومی جو ہے نا یہ بڑی مشکل سے چلنا شروع ہوئی ہے. اور شہر کراچی میں تھوڑی ایسی جگہیں رہ گئی ہیں. میں خود اس کا زیادہ حامی تو نہیں ہوں، مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب نوجوان ادھر ادھر دیگر سرگرمیوں سے بہتر ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں. چلیں، یہ بھی بہت ہے. یقیناً وقت کا ضیاع بھی ہے،
لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جیسے جب میں نے ابھی نشاندہی کی ہمارے یہاں مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں، کھیلوں کے میدان جو ہیں وہ ویران ہو گئے ہیں، اس کے اوپر فلیٹس بنا دیے گئے ہیں، تو بچوں کے پاس اگر یہ موقع ہے تو چلیں ان کو اس سے فائدہ اٹھانے دیں۔ اچھا جی ولی خان صاحب، کیا اس کے علاوہ انوویشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بڑے زبردست تجربے آپ نے کیے، اور کیا کرنے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کرنے کی ضرورت ہے؟ اور ایک اور سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے، آپ بار بار سوشل میڈیا کا تذکرہ کر رہے ہیں، آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کلچر کو پروموٹ کرنے میں جو سب سے زیادہ جس نے کام کیا نا وہ سوشل میڈیا ہے۔ اس کا استعمال کیسے ہوا، خیال کیسے آیا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے، ذرا ہی بتائیں۔ سوشل میڈیا کا 2017 سے ہم نے جو پلاننگ کی کہ ہم نے فیس بک کے اوپر ایک پیج بنایا، تو فیس بک کے اوپر ہم صرف یہ پوسٹیں کر رہے تھے کہ چائے پراٹھا، جس کی کوئی خاص رسپانس نہیں آ رہا تھا ہمیں۔ تو ابھی کووڈ کے بعد جو ہے نا ہم نے ایک آئیڈیا سوچا کہ ہم نے بولا کہ ہماری جو قوم ہے، ہمارے یہاں پر معیشت اتنی تباہ، لوگ اتنے پریشان ہیں، تو وہ ہم ان کو کوئی سیریس چیز دکھا رہے ہیں تو وہ کیوں دیکھے گا، اس میں کوئی انٹرسٹ بھی کریں۔ تھوڑا سا پھر ہم نے پلاننگ چینج کر کے ہم انٹرٹینمنٹ کی طرف چلے گئے، ان کو تھوڑا سا ہنسی مذاق میں، اور اس طرح کی کوئی ٹک ٹاک کا استعمال کیا، انسٹاگرام کا کیا، اور فیس بک کا کیا، یوٹیوب کا کیا۔ تو ابھی ہمارا فیس بک کے اوپر تقریباً 3,30,000 فالوور ہے، ٹھیک ہے، اور ٹک ٹاک پہ 10 ملین سے اوپر کے ہمارے لائکس ہیں، اور 4 لاکھ سے اوپر کے فالوورز ہیں ٹک ٹاک کے اوپر۔ بہت خوب۔ اور یوٹیوب کے اوپر بھی اسی طریقے سے ہمارے 47 یا 50,000 سبسکرائبر ہیں، بہت خوب، ٹھیک ہے۔ ہماری ایک ویڈیو جو ہے نا اب وہ ملینز میں جا رہی ہیں، 18 ملین ویوز پہ، 20 ملین ویوز پہ، واہ جی واہ، اس طرح کے ویوز پہ جا رہی ہیں۔ اچھا وہ ویڈیو صرف پاکستان تک نہیں، وہ انڈیا تک بھی جا رہے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کے اس سے اتنا ہوا کہ ہمارے زمزم پیالہ کے سیم ٹو سیم نیم، اور کاپی تو بھی میں نہیں بولوں گا، کاپی پیسٹ کیا انہوں نے، یہ نام اٹھا کر کے انڈیا میں ہمارا زمزم پیالہ کھل گیا پچھلے 4 مہینے۔ پھر میرے ان سے رابطہ بھی ہوا، میں نے بولا یہ آپ نے ہمارا نام استعمال کیا، تو وہ تھے ہمارے مسلمان بھائی تھے، تو انہوں نے کہا اگر آپ کو کوئی دقت ہے تو ہم نام ہٹا دیتے ہیں۔ میں نے بولا نہیں، آپ مجھے کوئی دقت نہیں، میرا کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں ہے کہ جس سے مجھے کوئی نقصان ہو، میرے نام سے آپ کو فائدہ انڈیا میں ہو رہا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہاں پاکستان میں اگر کوئی ہوگا تو میں اس کو ٹریڈ مارک کے تھرو قانون کے تحت جو ہے نا اس کو منع کروں گا، بھائی میرے رجسٹرڈ نام ہے، آپ کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو سوشل میڈیا کا ہمیں فائدہ یہ پہنچا ہے کہ جو بھی چیز ہم ابھی لانچ کر رہے ہیں جیسے ٹیٹرا ٹی پیک، سب سے مشکل کام یہ ہے کہ آپ کوئی نئی چیز تجربہ کرتے ہو، وہاں آپ کنفیوژن میں ہو، آپ کے لاکھوں روپے انویسٹ ہو رہے ہیں، اور انویسٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ پریشان ہو کہ پتہ نہیں یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر ہم نے جب یہ لانچ کیا تو الحمدللہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ چیزوں کو ذریعہ بناتے ہیں۔ تو ٹیٹرا پیک جو ہے نا الحمدللہ کامیاب ہو گیا۔ ایک تو ہم لوگ یہاں پر سستی سمجھو یا ہمت ہار جاتے ہیں، جب کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار چھوڑ دو، اللہ مالک ہے۔ بالکل ایسا ہی، یار اللہ بے شک مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے اشرف مخلوقات ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کو شو پہ آنا ہے، سستی کی وجہ سے ٹائم سے گئے، ساری برائی جو ہے نا ہم ٹریفک کے اوپر ڈالتے ہیں۔ کیا بات ہے، بالکل ٹھیک ہے یار وہ ٹریفک بہت جام تھا، اگر اس ٹریفک کا جو ہے نا اگر کوئی زبان ہوتا یا کان ہوتا، سوچ سمجھ ہوتا، وہ اس کی اتنی رونا دھونا ہوتا کہ ہم اسی میں پھنسے، اس کے رونا دھونا اس کو ختم نہیں کرتے۔ میں یہ نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ سست رویہ نہ کریں۔ اس وقت جو معاشرہ، اس وقت جو وقت چل رہا ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کے پاور سے آپ جو ہے نا اپنے کاروبار کو، بزنس کو بڑھائیں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ہمت نہ ہاریں۔ یہ ولی صاحب کی جو بات ہے ذرا اس کو نوٹ کر لیں آپ، انہوں نے جیسے کہا کہ اپنے کاروبار کو بڑھائیں، ہمیں بڑا ٹائم لگا یہ بات سمجھانے میں، اور جب پاکستان میں جب انٹرنیٹ اور یہ سب کچھ آ رہا تھا، ای کامرس وغیرہ، تو ہم اس وقت پڑھا کرتے تھے، تو جب ہم لوگوں کو یہاں پہ بتایا کرتے تھے کہ اس کی امپورٹنس ہے کیا ای کامرس کی، تو وہ اس کو ان کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ویب سائٹ کے ذریعے کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں تو کیونکہ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نہیں ہوا کرتے تھے، تو یہ بڑا مشکل ہوتا تھا میسج کنوے کرنا کہ اس کی ویب سائٹ کے ذریعے اپنے پروڈکٹ کا ڈسپلے کر سکتے ہیں، اس کو پوری دنیا میں دکھا سکتے ہیں اور بآسانی اس کو بیچ سکتے ہیں۔ لیکن آج یہ کام بڑا آسان ہو گیا اور سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے، یہ ہے سب سے ضروری چیز۔ تو میں ہمیشہ اپنے پروگرامز میں اس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہوں، نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں ہمیشہ کہ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال جن طریقوں کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں،
کہ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہوئے، اب تو خیر بچے کیا بڑے بھی اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ٹکٹ اس کی تصویر لے کر لگا رہے ہیں، یا کسی اچھے ہوٹل میں اگر غلطی سے چلے ہی گئے تو اس کی تصویریں لگا رہے ہیں. اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو پروڈکٹیوٹی کے لیے یوز کیا جائے. اگر کوئی کام کرتے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے اس کو ذریعہ بنائیے، نہ کہ یہ کہ آپ اپنی سیاسی جماعت جس سے وابستگی ہے اس کے محبت میں نہ جانے کیا کچھ لگائے چلے جا رہے ہیں. اس سے کہیں درجہ بہتر ہے اس کو پروڈکٹیو یوز کریں جیسے ولی خان نے کیا، اور یہ انوویشن لے کر آئیے. دیکھیں یہ بڑی زبردست ایک چیز ہے، میں بار بار اس کو دیکھ رہا ہوں، اور ابھی بھی میں اس کو ہاتھ لگا رہا ہوں. یہ آئے ہوئے بھی تقریباً ابھی کوئی 25-30 منٹ سے زیادہ تو ہو گیا بالکل، لیکن یہ ابھی بھی گرم مجھے محسوس ہو رہا ہے. تو یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ آپ نے دیکھیں یہ انوویشن اسی کا نام ہے کہ آپ نے چائے کو، کراچی میں ہر جگہ چائے نظر آ رہی ہے. یہ تھوڑا سا اوپر کر لیا عمران، دیکھ لیں، یہ ان کا نام بھی لکھا ہوا، یہ والی سائڈ میرے خیال میں سیدھی زیادہ نظر آ رہی ہوگی. تو یہ بیسکلی ایک باکس ہے اور اس کے اندر ٹیٹرا پیک ہے، اس کے اندر چائے انہوں نے پریزرو کی ہے. بڑی زبردست چیز ہے، اور پیچھے ساری ڈیٹیلز بھی لکھی ہوئی ہیں، سارا انہوں نے اس کے انگریڈینٹس بھی لکھے ہوئے ہیں. یہ بھی بڑا کمال ہے کہ اس پہ ساری چیزیں آپ نے لکھ دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوم ڈیلیوری بھی ہے. یہ انوویشن ہے، اس کے اوپر کام کریں، سوچیں ذرا، انہوں نے دماغ لگایا. اسی طرح میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ نوجوان کام کریں، سوشل میڈیا کا استعمال کریں. اور سوشل میڈیا کہاں تک لے کے گیا، یہ تو آپ نے تو ابھی بتایا کتنی ملینز فالوئنگ ہو گئی، یہ ہو گئی. تو لوگ تو آج کل سارے کام چھوڑ کے سوشل میڈیا پہ لگ جاتے ہیں. آپ اپنے کاروبار کو لے کے چل رہے ہیں، یہ کیا سلسلہ یہی ہے یاسر بھائی کہ میں جب ابھی آپ نے نمبر کا ڈیلیوری کا نام لیا نا، یو این نمبر، تو میں یو فون کی کمپنی گیا، وہاں سے میں نے یو این نمبر لیا. ٹھیک ہے. اچھا، یو این نمبر جو ہے نا ہمارا وہ ایک ہی نمبر ہے جو کہ تمام برانچوں کو جو ہے نا ایک ہی نمبر لک اپ کر رہا ہے. اچھا، یو این نمبر کون لیتا ہے؟ وہ سارے وہ برانڈ لیتے ہیں جو بڑے بڑے برانڈ ہیں. جب میں گیا تو وہ یو فون کے جو مینیجر صاحب تھے وہ تھوڑا حیران ہوا، کہہ رہا آپ کی چائے داب ہے. میں نے جی. کہہ رہا آپ کیسے، کیا تعلق ہے؟ یو این نمبر لینا. میں نے چائے کی داب کیا میں نہیں کر سکتا ہوں؟ وہ بڑا حیران ہوا. تو اس کے پیچھے جو ہے نا 11 نمبر ہے اور ایک نمبر جو ہے اسکرین پہ چل رہا ہے. تو الحمدللہ وہاں سے بھی ہمیں کامیابی ملی. بہت خوب. تو سوشل میڈیا سے یہ فائدہ پہنچا ہے کہ ہمارے جتنی بھی، اب ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں یا کہیں پر بھی برانچ کھولتے ہیں تو وہاں پر سب کو پتہ ہے کہ یار یہ زمزم پیالہ ہے. بالکل صحیح. اچھا، زمزم پیالہ جو ہے، میں یہ اکثر نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ، ہمارے یہاں لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں، اسٹیٹس لگایا جی، کسی رشتہ دار کو جلانے کے لیے، کسی دوست کو جلانے کے لیے. بہت خوب. اچھا، کسی بڑے لیڈر کے پاس گیا، اپنے پکچرز لے لیے، اپلوڈ کر دیے کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب سے خود بڑے لیڈر ہو. بہت خوب. آپ اپنے گھر کے بڑے لیڈر ہو، اپنے خاندان کے بڑے لیڈر ہو. کوئی کسی کو نہ کھلاتا ہے، نہ کوئی کسی کو کوئی دیتا ہے. تو آپ خود بڑے لیڈر ہو. برائے مہربانی آپ کسی کے ساتھ، ہاں ٹھیک ہے اگر اتفاقاً کوئی مل گیا تو وہ ایک الگ بات ہے، خصوصی کسی کے پاس مت آپ جائیں. باقی آپ اگر فیس بک، ٹک ٹاک وغیرہ استعمال کرتے ہو، میں نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ آپ صرف لگے رہتے ہو، دوسروں کی چیزوں کو دیکھتے ہو. جی، آپ اپنی کوئی پروڈکٹ، کوئی چیز بزنس کرو کہ وہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہو لوگ اس طرح سے آپ کا پروڈکٹ دیکھیں، آپ کی چیزیں دیکھیں. بالکل صحیح. میری پرسنل آئی ڈی صرف فیس بک کے اوپر ہے جس کے اوپر 62,000 فالوور ہے. باقی میں زیادہ تر جو میرا فوکس ہے وہ زمزم پیالہ کے، چاہے وہ فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، تمام تر جو ہے نا وہ میں اپنے زمزم پیالہ کے، کیونکہ میرا پہچان زمزم پیالہ ہے. زمزم پیالہ ہے تو میں ہوں، میرے ساتھ کم سے کم 200-250 خاندان آباد ہے. تو میں زمزم پیالہ کا خیال یہ نہیں کرتا ہوں. میں کوئی فیصلہ جب کرتا ہوں کسی برانچ کے حوالے سے، کچھ برانچ کلوز بھی ہوئے ہیں یا کلوز بھی ہوتا ہے، تو میں صرف یہ نہیں سوچتا ہوں کہ یار ولی خان فیصلہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مگر میں ان 200-250 خاندانوں کا سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ سارے خاندان جڑے ہوئے ہیں، یہ سب کا مشترکہ فیصلہ ہے. میں نے اکیلے ایسے فیصلہ قدم نہیں اٹھانا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے روزگار بند ہو جائے. بہت سے میرے ایسے برانچ ہے کہ کبھی منتھلی مجھے پروفٹ نہیں دے رہا ہے، جی چل رہا ہے منتھلی، ان کی سیلریاں نکل رہی ہیں، ان کے گھر چل رہے ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار ان کا گھر باہر چل رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر ایک برانچ سے پراپرٹ نہیں بھی آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کا گھر چل رہا ہے جیسے میرا گھر چل رہا ہے. بہت بڑی بات ہے. تو میں سوشل میڈیا کا یہ کہوں گا کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے بزنس کو بڑھائیں. بالکل ٹھیک ہے. اور لوگوں کو جو ہے نا، اپنے لوگوں تک اپنا بزنس کا جو ہے نا نام پہنچاؤ. لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کا بزنس ہے کیا نہیں ہے. صرف سوشل میڈیا جو ہے نا وہ دیکھنے تک چھوڑ دے کہ آپ صرف دیکھ رہے ہو. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ اس کو دیکھنے تک جو ہے محدود نہ رکھیں، اپنے آپ کو واقعتاً کچھ ایسا کام کریں
کہ لوگ بھی آپ کو دیکھیں، اور آپ کو دیکھنے سے زیادہ اچھا ہے آپ اپنی بجائے اس کے پروجیکشن کے آپ کسی بھی پروڈکٹ کی جو ہے وہ وہاں پہ ڈسپلے کر سکتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، اور اس کے پتے میں آپ جو ہے وہ جس کمپنی کے لیے بھی کریں، اگر آپ کے پاس اپنی پروڈکٹ نہ بھی ہو تو آپ اس کی پروموشن کے لیے کام کریں، یہ بھی آپ کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے۔ سلسلہ اور آگے تک کہاں لے جانا ہے؟ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کراچی سے نکل کر بات جو ہے وہ پورے پاکستان میں پہنچ چکی ہے، تمام علاقوں میں مجھے چائے کا کلچر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، جگہ جگہ مجھے ہوٹل نظر آ رہے ہیں، بلکہ ہمارے ایک مہمان موجود ہیں بھی کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ ہوں گے، اور وہ اور میں بیٹھ کے ایک چائے کے ہوٹل پہ ہی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں پروگرام کے حوالے سے اور بہت سارے دیگر معاملات۔ تو یہ کیا دیگر علاقوں میں لے جانے کا ارادہ ہے، کیا سوچ رکھا ہے؟ کیونکہ وہاں بھی یہ کلچر بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ جی انشاءاللہ کراچی کے بعد جو میرا ٹارگٹ ہے وہ اسلام آباد سائڈ بہت پہ، خوب، اسلام آباد اور لاہور کی طرف۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جو حالات ملک کے انشاءاللہ کچھ بہتر ہو جائیں گے تو کراچی کے بعد انشاءاللہ میرا اسلام آباد اور لاہور ٹارگٹ ہے کہ پاکستان مزید برانچز کو دوسری جگہ لے کے جانے کا۔ ابھی اس وقت جتنی بھی برانچز ہیں ہمارے وہ کراچی میں ہیں، 11 برانچ ہے، 11 کی 11 جو ہے نا وہ کراچی میں ہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ایک چیز اس سے جڑی اور کاروبار سے ریلیٹڈ ہی ہے، پتی سے جیسا بھی آپ نے بتایا جو اس کا مین انگریڈینٹ ہے۔ اب ہمارے ہاں کیونکہ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ کاسٹ اور مزید بڑھ جائے، اس کے لیے کیا سلسلہ بنایا ہے؟ کیونکہ پھر ہمیں جب کام بڑا ہوتا جاتا ہے تو پھر ایسا سلسلہ بنانا ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں سے شارٹیج نہ ہو، کیونکہ اگر یہ سلسلہ رک جاتا ہے تو پھر بڑی پرابلم ہوگی۔ اس کے لیے کیا سوچ رکھا ہے کہ کیا گیم پلان ہے؟ اور پھر دوسری یہ چیز میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ٹرکی کے جو پروڈکٹس ہیں، آج کل کافی جو ہوتی ہے ٹرکش کافی ہے، اس طرح کی چیزیں پہلے سوسائٹی میں اتنی ایکسیپٹنس نہیں تھی، استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن اب کافی کا بھی جو ٹرینڈ ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ کہ یہ بھی سوچ رکھا ہے، آئیڈیاز میں ہے، یا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کچھ رپورٹ بنا کے؟ ہاں نہیں، سوچا نہیں ہے، بلکہ ہم اسٹارٹ کر چکے ہیں۔ تمام برانچز پہ ہمارے پاس کافی بھی ہے، الٹرنیٹ ہم نے گرین ٹی، بلیک ٹی، لیمن گراس، تقریباً 22-25 قسم کی چائے ہمارے پاس۔ کسی ایک ایٹم کے اوپر ہم نہیں کھڑے ہوئے کہ دودھ پتی چائے دے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے پراٹھوں میں بھی ہم نے تقریباً 15 سے 20 قسم کے پراٹھے، کراچی چکن پراٹھا، چکن چیز، چکن پیزا، سارے وہ چلا رہے ہیں۔ باقی بات رہی ہے پتے کی، پتی جو ہے نا اگر شارٹنگ ہو گئی ہے تو شارٹنگ سے وہ تو ہمارے لیے نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو پورے پاکستان کے لیے ہوگا۔ اور یہاں پر اگر کوئی بھی چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو وہ سارا بٹن جو ہے نا وہ عوام کے اوپر ہی آتی ہے۔ اب اگر میں کوئی چائے 100 کا دے رہا ہوں، 1800 روپے اس وقت ہم کے جی لے رہے ہیں پتی کا، اب اگر وہ 2500 کے پتی کے جی ہو جاتا ہے، اب میں 100 سے بڑھا کے 120 کر دیتا ہوں، کاسٹ بڑھ جائے گی، کاسٹ بڑھ جائے گی، اینڈ یوزر کو برداشت کرنی پڑے گی، اس کو برداشت کرنی پڑے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو بزنس مین ہے اس کو فرق نہیں پڑتا، مگر ایک چیز ہے کہ میں جتنی بھی چائے دابیں ہمارے ہوٹل ہیں، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ کسٹمر کے مطلب کی چیز دو، بالکل ٹھیک ہے، اور کسٹمر اپنے مطلب کے پیسے لو، تو آپ کا اور کسٹمر کا رشتہ مضبوط رہے گا، سفر بہت آگے تک رہے گا۔ کیا اچھی بات ہے۔ اگر آپ نے اس کو سستی چیز دی ہے، اس کو مطلب کی چیز نہیں ملی، اگر آپ کو وہ پیسے کم سستے کے چکر میں کہ آپ بولو کہ کسٹمر میرے پاس آ جائے گا، یہ بیوقوفی ہے، وہ کسٹمر آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ میرے ساتھ ہیں چائے دابیں، میں اگر 150 روپے کی چائے دے رہا ہوں، وہ 70 روپے کا دے رہا ہے، پھر بھی کسٹمر وہاں نہیں جا رہا ہے، میرے پاس آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو کوالٹی مل رہی ہے۔ اچھا ولی خان، اب وقت ہمارے پاس کم ہے، میں چاہوں گا ذرا ہوٹل کی جو ایک آؤٹ لک ہوتا ہے نا، جیسے کوئٹہ ہوٹل کا ہوتا ہے، ظاہر فیملیز تو اس کی طرف نہیں جاتی ہیں، نوجوان تو ظاہر وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں، سڑک کنارے بھی لگا دیتے ہیں، اس میں بھی کچھ خیال آیا ہے کہ انوویشن کی جائے؟ کوئی جگہ کیسی آپ نے اس کے لیے بنائی ہے؟ کیا فیملیز کے لیے ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ جا سکیں؟ یاسر بھائی، اس وقت کراچی کا ماحول یہ بن چکا ہے، کل میں ڈی ایچ اے گیا تھا، اگر کراچی میں دیکھا جائے تو سب سے سیفٹی، صفائی ستھرائی جو وہاں پہ قانون کے حساب سے اگر دیکھا تو سب سے سینسٹیو جو ہے نا ڈی ایچ اے ہیں۔ اس وقت ڈی ایچ اے میں اوپن جو ہے نا فوڈ کورٹ بنایا گیا، اوپن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کبھی زمزم پیالہ پر آئیں گے، ہم نے انبیاز اور اندر ایسے ماحول بنایا کہ آپ کو وہ پہلے چائے دابا کوئٹہ والا لگے گا نہیں۔ آپ رات کے ٹائم پر آئیں گے، یقین کیجئے گا کراچی کے لوگ، میں نے آپ سے کہا کہ کراچی لوگوں کی فلیٹ سے اس کا سیکنڈ گھر جو ہے نا وہ ہوٹل چائے دابا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ہوٹل اندر خالی پڑا ہوا ہے، چاہے وہ گرمی ہے یا سردی ہے، باہر بیٹھے ہوئے۔ اچھا، وہ اگر اندر بیٹھیں گے تو ان کے گھر سے نکلنے کے، کراچی والوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ کراچی والے اگر وہ گھر سے باہر نکلے جا کر کے پھر ہوٹل کے اندر بیٹھ گئے تو ان کا نکلنے کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ صرف یہ چائے دابا نہیں، جتنے بھی بڑے ریسٹورنٹ پہ آپ جائیں گے، چاہے دو دریا پر آپ جائیں، چاہے بڑے ریسٹورنٹ پر جائیں، آؤٹ ڈور پہ لوگ زیادہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ بالکل صحیح آبزرویشن میں ہے جی، یہ پورا کیس سٹڈی کیا ہوا ہے۔ ولی خان،
وقت کیونکہ ہمارے پاس ختم ہو گیا، لیکن یہ بڑی دلچسپ ڈسکشن ہے، بہت کچھ سمجھنے کا موقع مل رہا ہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ لوگوں کو یہ جاننے کا موقع مل رہا ہے کہ یہ کاروبار کس طرح جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں اور کس طرح کام کر رہے ہیں. اور اس میں جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا کا بڑا بھرپور استعمال کیا ہے، جیسا بھی انہوں نے بتایا ہے کہ میرا تو آدھا درجن بھی فالوور نہیں ہے، اور یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں ملینز میں ان کے جو ہے وہ فالوورز ہیں. تو علی خان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ صبح کے وقت یہاں پہ تشریف لائے. یقیناً یہ آسان کام نہیں ہے، اور کیونکہ چائے کے ہوٹل سے جڑا یا اس سے ریلیٹڈ اگر کام ہے تو رات بھر جو ہے وہ جاگنا پڑتا ہے، وہ یقیناً پھر دن میں جو ہے وہ موقع ملتا ہوگا نیند پوری کرنے کا. تو بہرحال آپ صبح کے وقت یہاں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. آپ کو زحمت دیں گے اور پھر ذرا سوشل میڈیا پہ جو کس طرح کام ہوتا ہے اور کس طرح آپ نے جو ہے وہ اپنی اپروچ بڑھائی ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ آگے ولی خان سے بات کریں گے. تو ناظرین یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہے اس کی طرف بڑھ جائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.